بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری آیت میں صفت رحمت کا ذکر بلفظ صفت الرحمن الرحیم کیا گیا ہے۔ یہ دونوں صیغہ مبالغہ کے ہیں جن میں رحمت خداوندی کی وسعت و کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام کائنات اور مخلوقات کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں، اور ہو جائے تو اس پر کچھ بار نہیں۔ مالک یوم الدین، لفظ مالک ملک سے مشتق ہے جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ لفظ دین کے معنی جزا دینا۔ مالک یوم الدین کا لفظی ترجمہ ہوا مالک روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا۔ وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تفسیر میں ہے کہ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے، یعنی روز جزا میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہوگی۔ روز جزا کی حقیقت اور عقلاً اس کی ضرورت۔ اب یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر کس طرح روز جزا میں ہوگی، ایسے ہی آج بھی ہے۔ پھر روز جزا کی کیا خصوصیت ہے؟ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لفظ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں، بلکہ ایک دارالعمل فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت و راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہیں، یا کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک معتوب و مبغوض ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا، اور نہ وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو گرفتار مصیبت سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس محنت و مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے، اور کوئی مہربان اس کو اس مشقت سے سبکدوش کرنا چاہے تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس 30 روزہ محنت کے پس پردہ اس راحت کو دیکھ رہا ہے جو اس کو تنخواہ کی شکل میں ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت بلا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اس حالت پر نہایت مطمئن اور بسا اوقات مسرور نظر آتے ہیں۔ الغرض دنیا کی عیش و عشرت، حق و صداقت اور رنج و مصیبت بدعملی کی یقینی علامت نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، محض متنبہ کرنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھیں۔
الغرض، دنیا کی راحت و مصیبت بعض اوقات تو امتحان اور آزمائش ہوتی ہے اور کبھی عذاب بھی ہوتی ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چند روزہ اور محض عارضی ہے۔ مدار و معیار وہ راحت و کلفت ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور جو اس عالم سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے والی ہے، اسی کا نام روز جزا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک و بد عمل کا بدلہ یا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک و بد اور اچھا اور برا برابر نہ رہے بلکہ ہر عمل کی جزا یا سزا ملنا چاہیے، اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمل کا حساب اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔